السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے ان کے پاس پیش کرے۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھناؤنے ارادوں کی خبر فرما دی۔ جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا راستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے چرواہے اور ان کے جانور موجود ہیں، اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دو عورتیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بجائے ان کو کنویں کے قریب جانے سے روک رہی ہیں، اور وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ جب چرواہا اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو وہ بچا کھچا پانی اپنے جانوروں کو پلا دے گی۔ یہ کہ ان کے والد صحت مند نہیں اور وہ بہت بوڑھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے کنویں سے خود پانی نکالا اور ان کو پلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق اس کنویں کو چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو اپنی جگہ سے سرکا دیا، اور ابھی ایک ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ بکریاں اس ایک ڈول پانی سے ہی سیر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ تھکے ہارے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ مصر سے مدین پیدل آئے تھے، آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ دوسری طرف دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریاں واپس لے کر گئی، اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو تمام واقعہ بتایا۔ آپ نے ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور اپنے والد کا پیغام آپ تک پہنچایا، اور بتایا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ اجرت دیکھ کر اتارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیار غیر میں بھوکے پیاسے ہیں اور یار و مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کسی بہتری کی امید پر ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان خاتون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے والد کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے چلتی تھی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گوارا نہ تھا، ان کے اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور فرمایا جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکڑی مار پھینک دو۔ اس طرح انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کا اندازہ ہوا۔ کنویں سے تنے تنہا پتھر ہٹا دینے سے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور بے یار مددگار عورت کی مدد کرنے سے ان کی نیک دلی کا پتہ چلا۔ ان بزرگ کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام واقعہ سنایا۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور کہا اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی، اور مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک ان کے لیے کام کرنا منظور کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی کے بعد 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی کے بعد 10 سال تک ان بزرگ کی خدمت فرمائی، اور 10 سال بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس اپنے وطن کی جانب روانہ ہوئے۔ واپسی کے اسی سفر میں انہوں نے ایک درخت کی شاخوں میں خدا تعالیٰ کا نور چمکتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور نبوت کا تحفہ لے کر اپنی بیوی کے پاس لوٹے۔